بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کنعان کے علاقے میں یعنی کہ موجودہ فلسطین اور اردن میں دو قوموں کے درمیان خون ریز اور تاریخی جنگ ہوئی تھی، جس کا تذکرہ بائبل میں بھی کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس جنگ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کی تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے کنعان میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور اسی مقام پر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان وجود میں آئے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر 1900 قبل مسیح میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے بنی اسرائیل کے حالات میں بہت بڑا موڑ آتا ہے، اور اس کے بعد کئی بڑے تاریخی واقعات پیش آتے ہیں۔ وہ ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے اور پھر قافلے کو بیچنے کا واقعہ۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، ایسی تاریخ جس میں عجیب و غریب واقعات، انوکھے معجزات، سخت آزمائشیں اور دلچسپ حالات شامل ہیں۔ قافلے نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر بادشاہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ کچھ سالوں کی سخت آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اپنا مقام بنا لیا اور حکومت میں اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ اس موقع پر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر آ جاتے ہیں اور وہیں پر سکونت اختیار کرتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی نسل وہاں تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ شروع میں تو مصر میں وہ عزت و اکرام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان سے اجنبی قوم کی طرح معاملہ کیا جانے لگا، بلکہ ان کو غلام بنا دیا گیا۔ ان پر بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ سخت ترین آزمائشوں کے بعد 1300 قبل مسیح میں بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ وہ ان راستوں سے دریا پار ہو گئے اور فرعون اس میں ڈوب کر مر گیا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے ان کو اپنے آبائی وطن کنعان میں جانا تھا، لیکن وہاں بڑی مصیبت یہ سامنے آئی کہ قوم عمالقہ نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ بڑے ظالم اور طاقتور لوگ تھے۔ اب ان کے سامنے بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم قوم عمالقہ سے جنگ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بنی اسرائیل کو سنایا، اور یہ وعدہ بھی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے، تمہیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی اور یہ علاقہ تمہارے حوالے کریں گے۔ اس حکم پر بنی اسرائیل نے جو جواب دیا، کسی بھی شریف انسان سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے جانے سے اور مقابلہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے لڑو، ہمیں تو بیٹھے بٹھائے کسی غیبی کرشمہ سے یا آسمانی مدد سے کامیابی اور فتح دلا دو۔ جب بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ صحرائے سینا میں ان کو قید کر دیا۔ وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ یہاں صحرائے سینا میں ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے جانشین اور نبی بنتے ہیں۔ 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل کو ہوش آ گیا تھا کہ اگر ہمیں اس قسم پرسی کی حالت سے نکلنا ہے اور اپنا وطن واپس لینا ہے تو کسی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، اور اب بھی امید اور انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو صدیوں اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بنی اسرائیل کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور دشمن فوج وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی، اور کنعان کا علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ فتح کے بعد بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو الگ الگ مقام پر آباد کیا اور ہر ایک قبیلے پر ایک قاضی مقرر کیا۔ یہ قاضی حضرات اپنے قبیلے کے معاملات کی نگرانی کرتے تھے اور ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ یہی نظام 300 سال تک چلتا رہا۔
اس وقت ان کا کوئی ایک امیر یا ایک حاکم نہیں ہوتا تھا، بلکہ الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ قاضی اور امیر ہوتے تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اجتماعی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے اور دوسری قومیں ان پر پھر سے غالب آنے لگیں۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر سخت حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو بری طرح شکست ہوئی۔ وہ پھر سے اپنے گھروں سے اور اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے۔ اس جنگ میں تابوت سکینہ، جس کو بنی اسرائیل مقدس اور متبرک سمجھتے تھے، اس کو بھی دشمن فوج اٹھا کر لے گئی۔ اس شکست اور ذلت کے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ اجتماعی قوت بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے اور بہتر قیادت کی تلاش کے لیے ہمیں ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ اب ہم قیادت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ قبیلوں میں جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ مل کر اپنے نبی کے پاس گئے۔ ان کا نام شموئیل علیہ السلام بتایا جاتا ہے، اور ان سے درخواست کی کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ اور امیر مقرر کیجئے تاکہ اس کی ماتحتی میں ہم اتفاق و اتحاد قائم کریں اور متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں۔ نبی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ابھی تو جوش و جذبات میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، پھر بعد میں بزدل بن کر پیچھے ہٹ جاؤ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو بڑا جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہے، ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے اہل و عیال سے دور کر دیا گیا ہے، ہم ضرور لڑیں گے۔ جب ان لوگوں نے پکا وعدہ کیا تو نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے، اب اس کی ماتحتی میں تم کو قوم عمالقہ سے لڑنا ہے۔ جب بادشاہت کے لیے طالوت کا نام لیا گیا تو بنی اسرائیل کو گوارا نہیں ہوا۔ وہ کسی بڑے خاندان کے مالدار آدمی کو بادشاہ اور امیر بنانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے خیال میں یہ تصور بٹھا لیا تھا کہ بادشاہت کے لیے بڑا خاندان اور بہت زیادہ مال ہونا ضروری ہے۔ امیر بننے کا حقدار وہی ہے جو بڑے خاندان سے ہو اور بڑا مالدار ہو۔ لیکن خدائی فیصلہ ان کے تصور کے خلاف تھا۔ نبی نے ان کو خدائی فیصلے کا راز سمجھایا کہ دیکھو، تم نے یہ جو سمجھ لیا ہے کہ امیر اور بادشاہ بننے کے لیے خاندانی اور مالی حالت کو دیکھنا چاہیے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ خاندان اور مالی فراوانی انسان کا اصل کمال نہیں ہے، اصل کمال تو انسان کے اندر کی خوبیاں ہے۔ طالوت کے اندر دو کمالات ہیں۔ پہلا کمال تو یہ ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور، مضبوط اور پھرتیلا انسان ہے۔ دوسرا کمال یہ ہے کہ علم اور جانکاری کے اعتبار سے بھی وہ دوسروں سے آگے ہے۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہے جو اس کو بادشاہ اور امیر بنانے کا حقدار بناتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس لیے اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ تابوت سکینہ جو تم سے دشمنوں نے چھین لیا ہے وہ کسی ظاہری اسباب کے بغیر تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ حیرت انگیز طور پر وہ تابوت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل نے اتفاقی طور پر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی ماتحتی میں قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں قریب 1,00,000 لوگ تھے۔ یہ بہت بڑی تعداد تھی، لیکن جنگ میں تعداد سے زیادہ عزم و ہمت اور اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم ہمت اور نفس پرست لوگوں سے جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو لشکر سے نکالنے کے لیے طالوت نے ایک تدبیر اختیار کی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لشکر کے لوگوں کو سفر کی وجہ سے اور شدید گرمی کی وجہ سے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور راستے میں آگے چل کر ایک نہر آ رہی تھی۔ طالوت نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ نہر سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، ہاں صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے، جو کوئی اس سے زیادہ پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں آئے گا۔ لشکر والوں کے لیے یہ بڑی سخت آزمائش تھی۔ جب وہ نہر آ گئی تو اکثر لوگوں نے کنٹرول کھو دیا اور پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا۔ 70,000 سے زیادہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پانی پی لیا تھا۔ کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے امیر کی اطاعت کی اور پانی نہیں پیا۔ ایسے صرف 300 یا 600 افراد تھے۔ اب جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا وہ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اب صرف 600 یا 313 افراد لشکر میں باقی رہ گئے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اس کی تعداد ہزاروں میں تھی، لیکن آخر تک صرف 313 یا 600 رہ گئے تھے۔ اس معمولی تعداد کو دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے کہ اب ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے،
اتنے بڑے اور طاقتور لشکر سے لڑنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اسی لشکر میں کچھ مضبوط ایمان والے افراد تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ لشکر چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو چھوٹے لشکر بھی بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، اس لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا یہ لشکر آگے بڑھا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد تھی، دوسری طرف صرف 313 یا 600 افراد تھے۔ دشمن فوج کا بادشاہ جالوت بڑا طاقتور اور مضبوط انسان تھا اور ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس سے مقابلہ کرنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام، جو کہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، وہ آگے بڑھے اور اپنی حسن تدبیر سے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کے قتل ہوتے ہی اس کی فوج کی ہمت پست ہو گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اس طرح چند مضبوط اور باہمت لوگوں کی وجہ سے ظالم قوم کو شکست ہوئی اور بنی اسرائیل کو اپنے کھوئے ہوئے علاقے، اپنی آزادی، اپنا وطن واپس ملا۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے کئی قیمتی سبق اور عبرت موجود ہیں۔ موجودہ حالات میں اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے، کمنٹ پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔